دوستوں 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کو مارنے کے بعد یو ایس مرین نے اس کی باڈی کو عربین سی میں پھینک دیا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسامہ بن لادن اپنے ماں باپ کا 97ویں نمبر کا بیٹا، اصل میں سعودی خاندان کے ایک عرب پتی باپ کا بیٹا تھا۔ اس کے باوجود یو ایس مرین نے اس کی باڈی کسی کے ہاتھ نہ آنے دی، بلکہ ہزاروں فیٹ دور سمندر کے بیچوں بیچ جا کر پھینک دی۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اسامہ بن لادن کو سمندر میں کیوں پھینکا گیا؟ اس کے پیچھے 3 ریزن ہیں۔ آئے آپ کو باری باری آج اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پورا دیکھنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو نمبر پہلا، اسامہ بن لادن اپنے ہی ملک میں یعنی کہ سعودی عربیہ میں بین تھا، وہاں اس کے داخلے پر پابندی تھی۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسامہ ایک مشہور بزنس ٹائکون کا بیٹا تھا، تو آخر اس نے ایسا کیا کیا ہوا تھا کہ اس کے اپنے ملک پر ہی اس کی پابندی تھی؟ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اسامہ کی فیملی اتنی امیر تھی کہ جب سعودی کی ٹریجری میں کچھ مسئلے مسائل آئے تو خالی ہونے لگی، تو اسامہ بن لادن کی فیملی نے اپنی جیب سے بہت سارے سرکاری افسروں کو اس وقت سیلریز دی تھی۔ صرف امیر ہی نہیں، اسامہ بن لادن کی فیملی بہت ریلیجس بھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اسامہ کی فیملی دنیا میں سب سے زیادہ ریلیجس اسکالرز کو اپنے ملک بلا کر ہوسٹ کرتی۔ جب حج وغیرہ کا سیزن ہوتا، جب ساری دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ جاتے، تو اس وقت اسامہ بن لادن کی فیملی دنیا کے مشہور اسکالرز کو اپنے گھر پر بلاتے، ان کو وہاں ٹھہراتے اور ان کا خوب خیال رکھتے۔ تبھی اسامہ کی ان اسکالر سے ملاقات بھی ہو جاتی اور ان سے ریلیشن بھی بلڈ ہوتے رہتے۔ لیکن پھر بھی ہمارا سوال وہی کھڑا ہوتا ہے کہ اسامہ اپنے ہی ملک میں کیوں بین تھا؟ وہ اس لیے کہ اسامہ ایکسٹریمزم کے جال میں پھنس چکا تھا۔ اسامہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ اسامہ جو ایکسٹریمسٹ بنا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کے کالج کا ہاتھ ہے۔ اسامہ جدہ یونیورسٹی میں پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھ رہا تھا۔ اسی یونیورسٹی کے دوران اس کی ملاقات یونیورسٹی کے کچھ ملیٹنٹ گروپ کے لوگوں سے ہوئی۔ اسامہ کی والدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان لوگوں نے مل کر اس کے بیٹے کا برین واش کیا اور مسلم سپریمیسی کے نام پر اسے راستے سے ہٹاتے گئے، اور اتفاق سے اس ٹائم کے دوران یو ایس نے افغانستان کو انویڈ کر لیا، یعنی یو ایس افغانستان کے اندر آ گیا۔ بس اسی بات کو لے کر اسامہ کا ایکسٹریمزم گہرا ہوتا گیا، اور وہ آئے دن افغانستان کی مدد کرنے سیکرٹ راستے سے افغانستان جانے لگا۔ اسامہ بن لادن نے اپنے کنیکشن کی مدد سے وہاں کی ایکسٹریمسٹ گروپ سے رابطے کرنا شروع کر دیے، اور پھر سعودی نے وہ لوگ والنٹیئرلی ریکروٹ کرنا شروع کر دی، یعنی کہ جو لوگ سعودیہ میں بس رہے تھے، اسامہ نے اپنے کنیکشن سے ان کو اپنے افغانستان بلا کر آرگنائزیشن میں جمع کرانا، داخلہ کرانا شروع کروا دیا۔ وہ انہیں جنگ میں شامل کرنے کے لیے دعوت دیتا تھا، اور وہ ان کی خاص ٹریننگ کرواتا دوسری آرگنائزیشن سے، اور اسامہ نے سارا فوکس اپنا پیسہ اکٹھا کرنے میں شروع کر دیا، جو اس کے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اسامہ ایک عرب پتی خاندان سے تعلق تھا ہی، تو پیسہ اکٹھا کرنا پوری دنیا سے اسامہ بن لادن کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اور اس نے پشاور میں کچھ ٹائم کے بعد ایک ڈائریکٹلی اپنا ادارہ کھول کر آپریٹ کرنا شروع کر دیا، جہاں پہ وہ والنٹیئرز کی ٹریننگ کراتا تھا، اور اس ادارے کو اس نے پھر پراپر نام دے دیا، جس کو ہم القاعدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی ٹائم کے دوران صدام حسین نے، جو عراق کا لیڈر تھا، اس نے آئل مارکیٹ کو اپنا ایکسپینڈ کرنا شروع کیا، اور کویت کے اندر مارکیٹ ایکسپینڈ کرنے کے بعد صدام حسین کی نظر سعودیہ کی طرف تھی، اور اسی میں اسامہ بن لادن چاہ رہے تھے کہ صدام حسین کو سعودی نہ آنے دیا جائے، لیکن سعودی حکومت اس وقت فوج کے اعتبار سے کافی کمزور تھی۔ تو اسامہ بن لادن نے سعودی کے پرائم منسٹر کو ایک خط لکھا، سعودی کے بادشاہ کو ایک خط لکھا، جہاں پہ اس نے یہ بتایا، اس نے اجازت مانگی کہ ہمیں صدام حسین کے خلاف کارروائی کرنے دی جائے۔ یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی اسامہ اپنے آدمیوں کو جنگ کرنے کے لیے تیار کر ہی رہا تھا کہ سعودی نے امریکنز کو مدد کے لیے بلا لیا، اور اس نے اسامہ کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے اصل گیم سٹارٹ ہوئی سعودی اور اسامہ اور امریکہ کے بیچ جنگ کی۔ دوستو یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اسامہ بن لادن ایک انجینئر سے ایک ٹیررسٹ کیسے بنا، اور 9/11 کا حملہ جو کہ بہت لوگوں کے مطابق اسامہ بن لادن نے کروایا، اس کے پیچھے اس کی ساری کیا پلاننگ تھی؟ آخر اسامہ نے ایسی کیا پلاننگ کی کہ دنیا کی سب سے مضبوط سیکیورٹی والے ملک کے اندر جا کے 9/11 کا کارنامہ انجام ہوا؟ تو جیسے کہ ہم بتا رہے تھے کہ اسامہ کو امریکنز کی ہیلپ بالکل پسند نہیں تھی، وہ چاہتا تھا کہ سعودی کو کسی قسم
से अमेरिका मदद ना करे, क्योंकि सऊदी एक इस्लामिक मुल्क है तो सऊदी को चाहिए कि वो मदद भी अपने इस्लामी भाइयों से मांगे। इसलिए उसामा के रडार पर अब यूएसए आ चुका था। उसामा ने अपने कनेक्शन के जोर पर एक फतवा निकलवाया जिसमें यह लिखा था कि सबको अफगानिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि अपने दुश्मनों से लड़ना मुसलमानों के लिए एक रिलीजियस ड्यूटी है। इस फतवा के बाद सऊदीया से जोक दर जोक लोग अफगानिस्तान ट्रेनिंग के लिए आने लगे। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका और सऊदीया में मामलात कुछ ख़राब हुए, जिसके बाद अमेरिका के दबाव में आकर सऊदी ने उसामा बिन लादेन पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। उसामा बिन लादेन पर पाबंदी लगने के बाद उसामा बिन लादेन सऊदी से भागने में कामयाब हुआ और वो अफ़गानिस्तान में ही जाके रहने लगा। कुछ फैक्ट्स के मुताबिक उसामा की बॉडी मरने के बाद सऊदी को भी ऑफ़र की गई थी, लेकिन सऊदी ने इससे साफ इनकार कर दिया। अफ़गानिस्तान के बाद उसामा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान में था, और तभी ऑपरेशन करते वक्त यूएस मरीन ने पाकिस्तान को आगाह करना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उस वक्त के प्रेसिडेंट ओबामा ये जानते थे कि अगर पाकिस्तान को आगाह किया गया तो शायद उसामा भाग निकलने में कामयाब हो जाए। टाइम टू टाइम उसामा को पाकिस्तान के टॉप लीडर्स की वजह से हीरो भी कहा गया है, और यही वजह है कि इसको समंदर में फेंकना ज़रूरी हो गया था। यही रीज़न नंबर 2 है कि उसामा की बॉडी को किसी मुल्क के हवाले नहीं किया गया जहाँ पे वो हीरो बन जाता। यूएस मरीन ने जब उसामा बिन लादेन को मारा तो उसकी बॉडी शनाख्त करने के लिए कोई तरीका समझ में नहीं आया, तो उन्होंने उसामा की बॉडी को शनाख्त करने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। यूएस मरीन को पता था कि इसकी बॉडी की जो ऊंचाई है, इस बॉडी की जो हाइट है वो 6 फीट 4 इंच है, तो उन्होंने एक सोल्जर को वहाँ पर उसके साथ लिटाया जिसकी हाइट उसामा बिन लादेन की हाइट से कम थी, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि ये उसामा बिन लादेन ही है। तो उस वक्त के प्रेसिडेंट ओबामा ने एक तारीखी जुमला बोला जो कि इस पूरे ऑपरेशन का सबसे फनी जुमला था। उन्होंने ये बात बोली कि यूएस फौजी के पास $65 मिलियन ऑपरेशन के लिए तो हैं, लेकिन $10 एक मेजरिंग टेप खरीदने के लिए नहीं है। तो बॉडी को पहले पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान ले जाया गया, जहाँ पे उसका डीएनए टेस्ट हुआ, और उसके बाद जिसमें उसकी शनाख्त हुई कि वाकई ये उसामा बिन लादेन है, और उसके बाद यूएस क्राफ्ट में उसको अरेबियन सी ले जाया गया, जहाँ समंदर के बीचों बीच जाकर उसके अंदर फेंका गया। आपको ये बात बताते चलें कि यूएस कमांडर ने उसामा की बॉडी को वेरीफाई किया, और बाकायदा उसामा बिन लादेन के पूरे इस्लामिक कल्चर के मुताबिक उसकी तदफीन हुई। यहाँ पे ये बात आपको बताते चलें कि सद्दाम हुसैन को यूएस ने जब फांसी दिलवाई थी तो उसके बाद उसकी बॉडी को इराक़ भिजवाया गया था, जहाँ पर उसके फॉलोअर्स ने सद्दाम हुसैन की बॉडी के ऊपर एक मज़ार बना डाला, और आज भी लोग उसकी एक्टिविटीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो यूएस कभी भी नहीं चाहता था कि उसामा बिन लादेन की बॉडी किसी मुल्क के पास चली जाए, ताकि उसको टेररिस्ट ग्रुप का एक हीरो मानकर लोग उसको सपोर्ट करते रहें। अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।